آیا نمبر 186 جو ہے وہ رمضان کا ہی کنٹینیوٹی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ نیکسٹ حکم دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ رمضان کا مہینہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ اسے فائدہ اٹھائیے اور مجھ سے دعا مانگیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ سے جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو اس لیے چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگیں۔ تو یعنی رمضان کے بارے میں آپ کو ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں لیکن وہ جائز حاجات ہوں، خوب اللہ سے دعا کیجیے، لیکن اس کے لیے پھر ایک کنڈیشن ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کنڈیشن کیا ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک راہ پر آئیں، ان کو ہدایت دی جا سکے۔ یعنی ایک ٹو سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے، دونوں سائڈ سے کنٹریبیوشن ہوگا تو یہ ہیلدی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی کوئی خواہش قبول کرے تو آپ کو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس ٹائم آپ اپنی ڈیلی لائف پر نظر ڈالیے کہ ایسا کون سے اعمال کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو آپ کے اس ہیلدی ٹو وے ریلیشن شپ میں آپ کا پارٹ کنٹریبیوٹ نہیں کرے، اس وجہ سے جو ہے آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ دار جب مغرب کا وقت آتا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ بہت پیاسا ہے اور سارا دن اس نے بھوک میں گزارا، اس ٹائم اللہ اس کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس ٹائم وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اب دعا کے بعد نیکسٹ احکامات ہیں جو کہ رمضان سے ہی متعلق ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی دن کا وقت گزر گیا، آپ نے دعا مانگ لی، تمام نیک اعمال کر لیے اور جو اللہ نے کنڈیشن دی تھی ان پہ بھی پورا اتر رہے ہیں۔ صرف رمضان کے مہینے میں ان کنڈیشن پہ پورا نہیں اترنا، عام دنوں میں بھی اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ نے اللہ پر ایمان ضرور لانا ہے اور اللہ کے احکامات پر ضرور عمل کرنا ہے۔ اب رات کا وقت ہو گیا تو رات کے وقت ہمارے لیے کھانا پینا اور دوسرے جو بھی کام کرنا چاہیں جن کے لیے جو روزے میں ممنوع تھے وہ اب جائز کر دیے گئے۔ انہی میں ایک حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، حالانکہ پہلے اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ جب صحابہ کرام میں سے کوئی سو جائے افطار کے وقت اور جب دوبارہ اٹھے تو روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا تو ان کو پھر اس بات کی اجازت نہیں رہتی تھی رات کے وقت۔ اب اللہ نے اس کی آسانی کر دی۔ اب جب بیویوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت تعریف بیان کر دی عورتوں کی، بلکہ میاں بیوی دونوں کی تعریف بیان کی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ ڈریس اپ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی زینت کے لیے، یا پھر کسی کا پرپس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کوئی داغ چھپانے کے لیے ڈریس اپ ہو رہا ہے، یا پھر کوئی پارٹیز میں جانے کے لیے ڈریس اپ ہو رہا ہے۔ مطلب کہ مین پرپس ڈریس اپ ہونے کا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سجانا چاہتے ہیں، بیٹر کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس یا اپنے جسم کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو سیم اگر اللہ نے میاں بیوی کے لیے لباس کا لفظ استعمال کیا ہے تو مطلب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عیب پوشی کریں۔ اگر کسی کو کسی کے عیب معلوم ہے تو وہ ان پہ پردہ ڈالے گا، جیسے لباس ہمارے جسم پر پردہ ڈالتا ہے۔ جس طرح لباس پہ ہم باریک باریک چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا سوچ بچار کے بعد لباس ہمارا تیار ہوتا ہے، تو ایسے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے بہت باریکی کا باعث ہیں، بہت زینت کا باعث ہیں، اور پھر اس میں بہت دھیان اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم پہلے خیانت کرنے لگ جاتے تھے اپنی جانوں سے، یعنی وہی صحابہ کا جو ذکر کیا کہ صحابہ سے خیانت ہو جایا کرتی تھی، ان کو رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی جب پہلے روزے فرض ہوئے۔ فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اللہ کہہ رہا ہے اب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہمیں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر اب تم مل سکتے ہو اپنی عورتوں سے اور اللہ نے جو تمہارے لیے رزق حلال کیا ہے وہ بھی رات کے ٹائم کھا سکتے ہو۔ اب کھانے پینے کا جب ذکر ہوا تو اللہ آگے سے روزے کا ٹائم بیان کر رہا ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کھاؤ پیو کہ تمہیں جو صبح کی سفید دھاری ہے وہ نظر آنے لگے رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی رات کی سیاہی تھوڑی تھوڑی چٹنے لگ جائے اور فجر کی جو روشنی ہے وہ آنے لگ جائے۔ پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو اور اس دوران اپنی عورتوں سے نہ ملو،
اور آگے پھر اللہ نے اعتکاف کا بھی ذکر کر دیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بھی عورتوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، پر ان کے نزدیک مت جاؤ، یعنی اللہ نے جو حدیں مقرر کر دیں، جو چیزیں مینشن کر دی، ان کو اب توڑ نہیں سکتے آپ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیا نمبر 188، پچھلی آیا کی ہی کنٹینیوٹی ہے کہ ہم جب کھانے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ آگے سے بیان کر رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، اور نہ ہی اس مال کو حکام تک پہنچاؤ جو آپ کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے رولرز ہیں، جو آپ کے بادشاہ ہیں، یا کوئی بھی اگر گورنمنٹ میں یا آفیشیل پوسٹ پہ ہے، اس کو وہ مال نہ پہنچائیں کہ وہ اس مال کا استعمال کر کے کسی پر ظلم کرے۔ یعنی آپ رشوت دے کر یا کسی کو پیسے دے کر کسی پر ظلم مت کروائیں، یا رشوت دے کر کسی کی سیٹ پر قبضہ مت کریں۔ میرٹ پہ اگر کوئی ہے تو اس کو آنے دیں، سفارش کے لیے پیسے دیتے ہیں لوگ، تو کسی بھی طریقے کا ناحق مال پہنچانے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ یہ باطل ہے۔ پھر لوگ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ سورج تو ہمیشہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، لیکن چاند کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہم نے چاند کی ایسی صورتحال اس لیے مقرر کی کہ آپ اپنے اوقات اس سے دیکھ لیں، اور لوگ جو ہے اس کے ذریعے حج کر لیں، رمضان کر لیں، عید کر لیں۔ یعنی جو لونر کیلنڈر ہے ہمارا، وہ چاند کی ہی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بیسیکلی ہمارا ٹائم، ڈیٹ اور منتھس اور ایئرز کا اندازہ کرنے کے لیے چاند کو بنایا۔ پھر جب اب حج کا ذکر آ گیا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، تو آگے اللہ حج سے متعلق ایک اور حکم بیان کر رہے کہ حج کے دنوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کسی نے احرام باندھ دیا وہ اب گھر کے فرنٹ گیٹ سے نہیں انٹر ہو سکتا، وہ بیک سے انٹر ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ گھر کے پشت سے داخل ہوں، آپ گھر کے بیک سے داخل ہوں۔ نیکی تو یہ بات ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، احرام باندھنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس تقوی اختیار کریں، یہ نیکی ہے۔ اس سے ہمیں ڈیلی لائف کی بھی ایتھکس پتہ لگ جاتی ہیں کہ اگر آپ کسی کام سے باہر نکلے اور آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ فلاں شخص اتنے دنوں سے باہر ہے یا اتنے گھنٹوں سے باہر ہے اور اس نے آنا ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ گھر کے فرنٹ گیٹ سے آئیں۔ بیک گیٹ سے انٹر ہونا ایتھکس کے اگینسٹ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تمہیں تمہاری کامیابی تک پہنچا سکے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اب جب بیک گیٹ کی بات ہوئی تو اس سے انیتھیکل آپ ایک بات کام کر رہے ہیں تو اس سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں۔ جب لڑائی کا ذکر ہوا تو اللہ نے نیکسٹ آیا اسی سے ملا دی کہ اللہ کی راہ میں اس وقت تک لڑتے رہو جب تک اللہ کا نام قائم نہ ہو جائے، لیکن ولا تعتدوا، کسی پر زیادتی نہیں کرنا۔ جتنا اس نے غلط کام کیا آپ اتنا ہی اس سے لڑیں گے، اس سے آگے حد سے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، لیکن جن لوگوں نے زیادتی کی ان کو تم جہاں پاؤ ان کو مار ڈالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو جہاں بھی دیکھو تو ان کو وہاں سے نکال ڈالو۔ یعنی کہ اگر کوئی لڑائی سے ڈر کر بھاگ کے کسی جگہ چھپ گیا تو اس کو وہاں سے کوشش کر کے نکال کر باہر لا کے اس کو مار ڈالیں۔ اب یہ اتنا سخت حکم اللہ نے کیوں دیا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ اور فساد کرنا تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے مینشن کیا کہ ایک انسان کو آپ نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں ایک انسان کو قتل کیا جائے گا، اور قصاص میں زندگی ہے، لیکن قتل میں ایک ہی انسان قتل ہو رہا ہوتا ہے یا دو قتل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں قصاص میں ایک دو جنہوں نے قتل کیا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، قاتل کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن فتنہ میں ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا سول انریسٹ یا رائٹس ہو جاتی ہیں، ایسا پروپیگنڈا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں کلیکٹیولی انوالو ہو جاتے ہیں، ایک پوری کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی کے لیے وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، تھریٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے پہلے مینشن کیا کہ کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی فتنہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ پھر اس کو مار ڈالنا ہے جہاں بھی اس کو دیکھیں، اور اگر کہ وہ کہیں زبردستی چھپ کے بیٹھ گئے ان کو وہاں سے کوشش کر کے نکالیں۔ اس کو اگر ہم اپنے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ اتاریں تو اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ نے حق کی بات کرنی ہے، ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی، فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اسلام فتنہ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ایسا پروپیگنڈا کی سچویشن کریٹ کر دی ہے جو کلیکٹیولی پوری سوسائٹی کو پرابلم دے رہی ہے، چاہے آپ پھر
حق پہ ہوں گے، چونکہ آپ نے فتنہ کریٹ کیا ہے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ لیکن مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جو ہے وہ منع ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے نہ لڑیں۔ اگر مسجد حرام میں کفار زبردستی گھس کے اور وہاں گھس کے اب لڑائی کر رہے ہیں، تب آپ انٹر ہو کے ان کو لڑ کے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ بذات خود آپ وہاں پہ مسجد حرام میں کسی قسم کی لڑائی سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے خود لڑیں تو ان کو مار ڈالو تم بھی، کیونکہ کافروں کی یہی سزا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ان کو وہاں پہ مار دیا جائے گا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تم سے حرمت والے مہینوں میں مقابلہ کرے یا لڑائی کرے تو تم بھی ان سے لڑو، کیونکہ حرم والحرمات و قصاص کے ادب رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی کہ جو جس طرح سے لڑنا چاہ رہا ہے اس سے اسی طرح سے لڑیں۔ اگر وہ اس کی حرمت، اس کا ادب کر رہے ہیں اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھ رہے ہیں تو آپ بھی کر لیجئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تھا کہ مسلمان ایک سال عمرے کے لیے گئے تو کفار نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا اور کہا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال پھر سے آئیں گے عمرہ کرنے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سال آپ ذی القعدہ میں، پچھلے سال بھی آپ ذی القعدہ میں گئے تھے، اس سال بھی آپ جا رہے ہیں، تو اگر آپ سے لڑائی کی سچویشن ہو جاتی ہے تو آپ ان سے لڑیں، کیونکہ انہوں نے ادب نہیں رکھا۔ پھر جو کوئی آپ سے جتنی زیادتی کرے تو آپ نے بھی اتنی ہی زیادتی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اور بڑا اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ زیادتی ان سے بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ آپ کہیں حد سے نہ بڑھ جائیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔